اگر آپ جانتے ہوتے کہ رمضان کے پہلے دن اللہ آپ کے بارے میں کیا لکھ دیتا ہے تو شاید آج تک کوئی رمضان ایسا ضائع نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جب اللہ آپ کی نیت، آپ کے آنسو اور آپ کے صبر کا فیصلہ لکھ دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو پوری دیکھنا، کیونکہ رمضان کے پہلے دن لکھی ہوئی یہ 5 چیزیں آپ کی پوری سال کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ روح کا امتحان ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اور رمضان کے پہلے ہی دن اللہ کچھ چیزیں ترنت لکھ دیتا ہے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں کی جو اللہ ترنت پہلے روزے پر ہی اپنے بندوں کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی نیت۔ جی ہاں، اللہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ آپ کا دل، آپ کی نیت۔ کیا آپ رمضان کو صرف روٹین سمجھ رہے ہو یا واقعی اللہ کے لیے؟ اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا دل اور تمہارا نیت دیکھتا ہے۔ رمضان کے پہلے دن اللہ لکھتا ہے، یہ بندہ مجھے پانے کے لیے رمضان رکھ رہا ہے یا صرف دنیا کے لیے؟ چھوٹا سا میسج، اگر نیت صاف ہو، چھوٹا سا روزہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس میسج سے صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی نیت، آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ آپ اس لیے روزہ نہ رکھیں کہ وہ ایک روزہ ہے، وہ روٹین ہے، یا پھر رمضان آ گئے ہیں تو ہمیں روزہ رہنا ہی ہے۔ وہ اللہ کے لیے رکھیں اور صاف نیت سے رکھیں۔ اب ہم بات کریں گے وہ دوسری چیز کی جو اللہ دیکھتا ہے، لکھ دیتا ہے آپ کے رزق میں۔ سیکنڈ ہے آپ کا صبر۔ جی ہاں، رمضان ایکول ٹو صبر۔ بھوک پر صبر، غصے پر صبر، زبان پر صبر، آنکھوں پر صبر۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنا نہیں، روزہ غلط چیزوں سے رک جانا ہوتا ہے۔ پہلے دن اللہ لکھتا ہے، یہ بندہ مشکل میں بھی مجھ پر بھروسہ کرتا ہے یا صرف شکایت؟ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بے حساب اجر لکھ دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے گناہوں کی لسٹ کی۔ جی ہاں، یہ ہے تیسرا پوائنٹ۔ یہ پوائنٹ دل ہلا دے گا آپ کا ایک دم۔ رمضان کے پہلے دن اللہ لکھتا ہے، کون سا بندہ سچی توبہ کے ساتھ آیا اور کون سا صرف رمضان کا ویٹ کر رہا تھا، توبہ کا نہیں۔ اللہ کو تمہارے آنسو پسند ہے، لیکن صرف رمضان کے نہیں، شرمندگی کے آنسو۔ اگر پہلے دن دل ٹوٹ کر توبہ ہو، غلطی چھوڑنے کا ارادہ ہو، اللہ پرانے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے چوتھے پوائنٹ کی، آپ کی دعاؤں کا درجہ۔ جی ہاں، رمضان کا پہلا دن ایکول ٹو دعا کا دروازہ۔ فرشتے لکھتے ہیں، یہ بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے؟ دنیا کے لیے یا پھر اپنی آخرت کے لیے؟ روزدار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ لکھتا ہے، کون سی دعا ترنت قبول، کون سے وقت پر قبول، کون سی آخرت کے لیے سیو کروں؟ ٹپ: پہلے دن کی دعا دل سے نکلی ہونی چاہیے، صرف لسٹ نہیں، احساس ہونا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے 5ویں چیز کی، آپ کا رمضان کا انجام۔ سب سے خوفناک اور سب سے امید بھرا پوائنٹ، رمضان کے پہلے دن اللہ لکھ دیتا ہے، یہ بندہ رمضان کے بعد بدلے گا یا نہیں؟ یہ بندہ صرف رمضان کا ہوگا یا ہمیشہ کا؟ جو رمضان میں بدلا وہی اصل میں اللہ کے قریب آیا۔ اگر پہلے دن سچی صورت ہو، اللہ سے وعدہ ہو، اللہ اس بندے کو رمضان کے بعد بھی تھام لیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو یا نہیں، لیکن اگر آج اللہ نے ہمیں لکھ لیا تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تھے وہ 5 پوائنٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ بھی ایک پوائنٹ ہے، آپ کا دل کس سے جڑا ہے۔ جی ہاں، 6 پوائنٹ نمبر ہے، آپ کا دل کس سے جڑا ہے۔ رمضان کے پہلے دن اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہو، اللہ یہ بھی لکھتا ہے، اس بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ دنیا کے ساتھ ہے، جسم سجدے میں ہو لیکن دل دنیا میں، تو اللہ اسے بھی لکھ لیتا ہے۔ اللہ لکھتا ہے، کیا آپ کا دل نماز میں لگتا ہے یا صرف
घड़ी देखते हैं। सच, जो रमज़ान के पहले दिन दिल से अल्लाह की तरफ पलट आता है, अल्लाह उस बंदे का दिल हमेशा के लिए थाम लेता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। आप किन लोगों को माफ़ करते हो? रमज़ान इक्वल टू माफ़ी का महीना। पहले दिन अल्लाह लिखता है, ये बंदा दिल साफ करके आया या दिल में नफ़रत लेके। जो माफ़ करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। सवाल ये उठता है, क्या कोई है जिसे आप आज भी माफ़ नहीं कर पाए? क्या किसी का दर्द आज भी दिल में ज़िंदा है? अगर रमज़ान के पहले दिन आप दिल से किसी को छोड़ देते हो, अल्लाह आपके गुनाह छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। आपका रिश्ता कुरान से। रमज़ान इक्वल टू कुरान का महीना। अल्लाह पहले दिन लिखता है, ये बंदा कुरान को सिर्फ पढ़ेगा या समझेगा और अपनाएगा। कुरान या तो तुम्हारे हक में दलील बनेगा या तुम्हारे खिलाफ। अगर पहले दिन सिर्फ एक आयत भी समझकर पढ़ी, अल्लाह लिख देता है, ये बंदा मेरे कलाम से जुड़ गया। ये लिखाई बहुत भारी होती है, बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। आपकी तन्हाई में इबादत। सबके सामने इबादत आसान होती है, लेकिन अल्लाह पहले दिन लिखता है, ये बंदा तन्हाई में मुझे याद करता है या सिर्फ लोगों के सामने। जिस बंदे की आँख अल्लाह के खौफ से तन्हाई में भीग जाए, अल्लाह उसे अपने साए में जगह देता है। अगर रमज़ान के पहले दिन अकेले में एक आंसू भी गिरा, अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। आपका अल्लाह से वादा। ये सबसे आखिरी और सबसे भारी पॉइंट है। रमज़ान के पहले दिन अल्लाह लिखता है, इस बंदे ने मुझसे क्या वादा किया और क्या वो वादा सच है या सिर्फ लफ्ज़ों का। अल्लाह वादा नहीं भूलता, बंदा भूल जाता है। अगर पहले दिन आपने कहा, या अल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह मैं गलत रास्ते छोड़ दूंगा, अल्लाह लिख देता है और फिर आपकी मदद भी करता है। रमज़ान का पहला दिन कैलेंडर का दिन नहीं होता, ये लिखाई का दिन होता है। या अल्लाह हमें उन लोगों में लिख दे जो सिर्फ रमज़ान के नहीं, हमेशा के तेरे हो जाते हैं। ये थे वो 10 पॉइंट जब अल्लाह रमज़ान के पहले दिन सबके मग़फ़िरत के लिए, सबके आज़ादी के लिए और सबके हक़ में वो सारी दुआएं कबूल करता है, वो सारी चीज़ें लिखता है जो आप नेकी, सच्चाई और अच्छे ईमान के साथ करते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो या अल्लाह मुझे लिख ले। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि रमज़ान सिर्फ शुरुआत है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।